الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا وہ احسان جو امت پر انہوں نے کیا، اس کا ذکر کرنا ہے۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب تاریخ اسلام سے یہ موضوع لیا گیا ہے، جس کا مطلب اور مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اگر صبر و سکون اور اطمینان کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو وہ خلافت راشدہ کا نہایت ہی اہم حصہ ہے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت اگرچہ ملکی فتوحات اور جنگ و جدل کے ہنگاموں سے خالی ہے، حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کے میدان گرم کیے اور خون کے دریا بہائے بغیر اسلام اور عالم اسلام کو اس قدر فائدہ پہنچایا جو شاید 20 برس کی خلافت اور سینکڑوں لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ خدمت اسلام کے اعتبار سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یقیناً خلفائے راشدین کے پہلو بپہلو جگہ پانے کے حق رکھتے تھے۔ انہوں نے 10 سال کی خانہ جنگی کو، جس کو دور ہونے کی توقع نہ تھی، یک لخت دور کر دیا۔ انہوں نے منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی شرارتوں اور ریشہ دوانیوں کو، جو 10 برس سے نشو و نما پا کر اب بہت طاقتور ہو چکی تھیں، یکا یک درہم برہم کر دیا۔ انہوں نے 10 سال سے رکی ہوئی فتوحات اسلامی کو پھر جاری ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے مشرکین کے اطمینان کو، جو 10 سال سے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا تماشا مزے لے کر دیکھ رہے تھے، برباد کر دیا۔ انہوں نے ان خارا شگاف تلواروں اور آہن گداز نیزوں کا رخ دشمنان اسلام کی طرف پھیر دیا، جو اس سے پہلے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے اور سینے زخمی کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے بہادری کا ایسا نمونہ دکھایا جو کہ تاریخ بہت کم دکھاتی ہے، جبکہ انہوں نے جا کر کوفہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ایک مختصر خطبہ دیا۔ دل چاہتا ہے کاش کہ مسلمان اس خطبے کو سنہری حروف سے لکھتے، اپنے سینوں میں اس کو اجاگر رکھتے، اور ہم اپنے بچوں کو اس کا سبق سکھاتے بھی، پڑھاتے بھی، اور انہیں ان کی کہانیاں بھی سناتے۔ ان کے الفاظ کا مختصر ترجمہ یوں ہے: اگر امارت و خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ! کیسی زبردست بات کی کہ اگر ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ کاش کہ آج ہم اس سبق کو یاد کریں۔ آپس کے اختلافات کو دور کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم اسوہ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو اپنا لیں تو میرا خیال ہے دنیا میں مسلمانوں کے باہم جھگڑے سب ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے اس پاکیزہ فرمان پر ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس خواہش اور چاہت کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ انہوں نے امت کو جوڑتے ہوئے یہ الفاظ زبان سے نکالے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔